کیونکہ بیرسٹر عقیل صاحب آپ لوگوں نے تو مسودہ 15-20 منٹ پہلے دیا, ابھی کامران مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں 15-20 منٹ کے اندر جس طریقے سے وکیل نے, آپ خود بھی ایک وکیل ہیں, کس طریقے سے وہ ریڈ کریں گے, کیسے وہ اینالائز کریں گے, کیسے اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کریں گے, اینڈ دین سڈنلی یو وینٹ اہیڈ اور کمیٹی کے اندر ڈسکس کرنے, سینٹ کے اندر ڈسکس کرنے کی بات کرتی, اتنی عجلت کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں کچھ چیزوں پہ ایکسیپشن لوں گا. پہلی تو بات, ہمیں کوئی عجلت نہیں ہے. آج صرف اور صرف اس کی ایک نارمل ریڈنگ تھی, اور جو کمیٹی کے اراکین ہیں ان کو صرف اور صرف اس سے تھوڑا سا فیملیئر کروانا تھا اس حوالے سے کہ ہماری کیا سوچ ہے. I mean, the law minister was there. I was there myself as Minister of Law and Minister of State for Law and Justice. اسی طرح ہماری پوری لا منسٹری کے, کیونکہ یہ ڈرافٹ ہم نے تیار کیا, ہم نے اس کے اوپر کام کیا, ہم نے تمام تر وہ چیزیں جو چیزیں آ رہی تھیں سامنے وہ بالکل ہم اس پہ کر رہے تھے, بتا رہے تھے ان کو. اور ابھی تو اس کی شک بائی شک ریڈنگ ہو رہی تھی. اس سے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ شک بائی شک ریڈنگ بھی نہ کی جائے. میرے خیال سے شاید یہ سمجھا جا رہا ہے, سوچا جا رہا ہے کسی اطراف سے کہ شاید ہم ان کو ایسی کوئی ایسی تصویر پریزنٹ کر رہے ہیں جو اس ڈرافٹ سے ہٹ کے ہے. ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو ایک پبلک ڈاکومنٹ اب ہو گیا ہے, کمیٹی کے پاس ہے, پارلیمنٹ میں پیش ہو چکا ہے. اب اس کے علاوہ صرف اور صرف اعتراض کیا تھا؟ بسید احترام میرے بڑے بھائی ہیں کامران مرتضی صاحب, انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا جی ہم اس طرح نہیں پڑھنا چاہتے جس طرح آپ ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں. بھائی ہم نے وہی ٹیکسٹ ہے, وہی سب کے پاس ہے. 35-40 جو ممبرز ہیں اس کمیٹی کے وہ مختلف جماعتوں سے ہیں, سینٹ سے بھی ہیں, نیشنل اسمبلی سے ہیں, کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا. اور مولانا صاحب لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ کھڑے تھے نا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر, تو آپ کو ایٹ لیسٹ ان کو رین ان کر لینا چاہیے تھا. میں اس تمام تر سچویشن پہ بعد میں آتا ہوں. پہلی جو چیز ہے, جس طرح علی ظفر صاحب نے جو بات کی, مجھے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں رسپانس نہیں آیا. شاید اس کو جو ان کی تجویز تھی کہ ہاؤس ہی پورے کو کمیٹی بنا لیں. پہلی تو بات ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کس لیے ہوتی ہیں, ان کا پرپز ہی رولز آف بزنس اور پروسیجر میں یہی ہوتا ہے. اب یہ پبلک ڈسکورس بھی کریں, اس پہ ہم شک بائی شک بھی چلیں, ایک ڈسکشن بھی ہو, تب بھی مسئلہ ہے, جب نہ ہو پھر بھی مسئلہ ہے. ہمیں بتائیں کہ ہم کدھر جائیں. I'll come back to you, تو مجھے آپ کی بات کا رسپانس لینا ہے. اس چیز کا آپ بالکل ضرور لیجئے گا, لیکن اس چیز کا بتائیں کہ یہ کہتے ہیں رسپانس نہیں آیا. اعظم نذیر طارق صاحب نے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ پورے ہاؤس کو کمیٹیز اسی لیے ہیں. یہ تو ہو چکا ہے نا, دیکھیں کمیٹیز اسی لیے ہیں, 35-40 لوگ وہ اس کمیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. سینٹ کو ایک کمیٹی ڈکلیئر کر کے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا رہا ہے, اس ماضی کے ہر کسی کو انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا سب کو موقع ملے گا اس پہ بات کرنے کا. اور آج بھی کئی لوگوں نے بات کی, کئی سینٹ کے جو رکن ہیں, اراکین ہیں, انہوں نے وہاں پہ بات کی. آپ ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں, سب نے بات کی. میرے خیال سے یہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں کہ کسی کو بات نہیں کرنے دی جائے گی یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ ان دی اوپن ہے, پبلک جو ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ٹرانسپیرنسی رکھی ہے, آپ کو شکوا کرے تو کیا کرے, رائٹ؟ ٹرانسپیرنسی بھی شکوا ہے, ادروائز بھی شکوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی رستہ ہمیں جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اپوزیشن. I'll come back to you about this. This is a very important topic. لیکن بیرسٹر عقیل ملک صاحب, ابھی آرٹیکل 248 کی امینڈمنٹ کی بھی بات آ رہی ہے کہ صرف استثناء صدر صاحب کو کیوں, استثناء تو وزیر اعظم صاحب کو بھی ملنا چاہیے. کوئی اس بات کا ڈر تو نہیں ہے کہ جس طرح ابھی اس حکومت میں عمران خان صاحب, اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا, اب وہ دوبارہ نہ ہو شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو 248 کے اندر اس طرح کی سچویشن ڈال دی جائے کہ کرمنل پروسیڈنگ ہی نہ ہو سکے وزیر اعظم پہ. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی کرائم کرے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, صدر ہو, جو مرضی ہو, ان کو استثناء دے دی جائے؟ دیکھیں ایک تو میں اس پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا, کسی نے نہیں کہا کہ آپ آج ہی تقریر کریں. بالکل ان کی پارٹی کے کچھ جو سینیٹرز تھے وہ آج بولنا چاہتے تھے اور انہوں نے بالکل بات کی. یہاں پہ کوئی اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. ٹوٹل جو ہے 48-49 اس کی شکیں ہیں یا کلازز ہیں جن میں ترامیم ہم کر رہے ہیں, اور 48-49 پوری نہیں ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 40 تو وہ ہیں جو کانسیکوینشل ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ, اور اس کی میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں, کہ جہاں پہ سپریم کورٹ لکھا ہے وہاں پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آنا ہے, ادھر ڈیلیشن ہونی ہے اور ادھر اس کی انسرشن ہونی ہے. 40 تو تقریباً آپ کی ایسی جو ہیں شکیں ہیں جس میں خالی یہ کام ہونا ہے, جو اس کا ایک کانسیکوینشل, جو ایک سبسٹینٹیو چیز ہے, جو سبسٹینشل چیز آ رہی ہے, وہ تقریباً ٹوٹل جو ہے 7 کے 8 یا 8 کے 9 تقریباً جو اس کی شکیں ہیں ان پہ ہونی ہے. اور وہ 3 مین ایریاز ہیں, 243 ٹرانسفر آف ججز, اور اس کے ساتھ آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, جہاں پہ آپ نے بات کی. کے اوپر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے نا, اور ایک چیز کے اوپر, اور 2 اور چیزیں ہیں
پروونشل ایڈوائزرز کی جو اسٹرینتھ بڑی ہے وہ اور فیڈرل جو گورنمنٹ کے حوالے سے ان کے ایڈوائزرز کی اسٹرینتھ بڑی ہے 5 سے 7. اور فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ کے بارے میں تو ایشو چل رہا ہے نا, پیپلز پارٹی کو اسی سے تو ایشو. وہ چیزیں تو نہیں ہماری کنسنسس ڈیولپ ہو سکا تو اس کو آؤٹ کے حوالے سے, تو وہ نہیں ہے. اسی طرح پاپولیشن پہ وہ نہیں ایڈریس ہو سکا, اسی حوالے سے ایجوکیشن. تو آپ لوگوں نے 27ویں ترمیم کے آنے سے پہلے 28ویں کی تیاری پہلے کر چھوڑی. میرے خیال سے اب آئے گی سونر اور لیٹر. جو ایشوز ہیں اسپیشلی جو آپ کے NFC کے حوالے سے ہیں, جو ڈسکشن ہونی چاہیے, وہ ایک تو اچھی, میں خوشائن بات اس کو کہتا ہوں کہ جو بلاول صاحب نے بات کی, Minister of State of Law and Justice is announcing it on my show. Absolutely. کہ 27ویں کے بعد 28ویں بہت جلد آنے والی. It's the need of the hour. کب تک؟ It's the need of the hour. میں یہ آپ کو کوئی ٹائم لائن نہیں بتا سکتا, پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور جو بلاول صاحب نے بات کی, انہوں نے یہ بات کہی کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ حکومت اگر اس پہ بات کرنا چاہتی ہے تو میں اس کو ویلکم کروں گا اور میں ڈسکشن کروں گا NFC کے حوالے سے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو قائل کریں حقائق کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ, فگرز کے ساتھ. صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کی اسٹرینتھنگ کے بارے میں یا مضبوطی کے بارے میں تو بات ہر کوئی کرتا ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ وفاق کو کمزور کریں یا وفاق کو کسی قسم کی ویکننگ ہو, تو یہ وفاق کی مضبوطی بھی تو ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں دیکھیں سائیڈ بائی سائیڈ ہیں, اور یہ امبیلنس جو ہے 248 والا جواب بھی دے دیجیے گا. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. یہاں پہ جو چیز کہی علی ظفر صاحب نے, بالکل یہ ابسٹین کرنا چاہتے ہیں ابسٹین کریں. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ووٹ کریں گے اگینسٹ. اگر ووٹ کرتے ہیں اگینسٹ تو بالکل ووٹ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک شک پہ بات ہونی ہے. جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب بھی میرے لیے نہایت قابل احترام ہے, محترم ہے. ہم کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز نہیں ڈال رہے, کسی کے منہ میں الفاظ یا نہیں لفظ ہم نہیں ڈال رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وہ جس طرح پریزنٹیشن ہوتی ہے, دیکھیں نا کہیں بھی آپ کو ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے, ہم صرف پریزنٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ چیز ہم لا رہے ہیں. لیکن کیا ایسا ہے کہ نومبر ختم ہونے سے پہلے یہ آئینی ترمیم کو پاس کرنا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے کوئی ٹائم لائن نہیں رکھی ہوئی اس کے حوالے سے. ہاں, لمبا چوڑا مینیو ضرور میں کہوں گا کہ بالکل بھی نہیں ہے. 2-4 چیزیں ہیں, وہ 2-4 چیزوں میں کتنا ٹائم لگنا نہیں. جلدی نہ ہوتی تو پھر 28 کی ضرورت نہ پڑتی نا, اوور آل کنسنسس کر کے 27 کی طرف جایا جاتا. دیکھیں اوور آل کنسنسس جو ہیں بڑی ہارڈ پوزیشنز ہیں, تو وہ میرے خیال سے سافن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اینڈ آف کورس اس پہ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے. اگر اس چیز پہ جو کہ ایٹ لیسٹ آدھا آپ کہہ لیں جو سجیسٹیو مینیو تھا, اس میں سے آدھی چیزیں اگر آ گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ اتفاق رائے قائم ہو چکا ہے اتحادیوں کا. تو پھر بالکل اچھی بات ہے, آگے بڑھے گا. 248 کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں تجاویز آئی ہیں, ابھی یہ کوئی حتمی شکل میں نہیں. سینیٹر انوشا رحمان اور ایک اور سینیٹر, انہوں نے یہ تجاویز دی. دیکھیں نہیں, تجویز جو ہے میں پابند ہوں. کمیٹی کی جو اندر جو باتیں ہیں, یہ کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں, میں پابند ہوں. آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں, میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ ممبر, ہر وہ پارلیمنٹیرین, سینیٹر ہو, MNA ہو, وہ اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ تجویز کر سکتا ہے. یہ ان کا استحقاق ہے. Confirm or deny that Article 248 will be amended or not to add Prime Minister's? It's too early to say. I'm happy to do a show tomorrow because I think by tomorrow I'll have some clarity. ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ کمیٹی کی پروسیڈنگز ہیں اور کمیٹی میں ووٹنگ ہونی ہے. اور کمیٹی ووٹنگ جو ہے اگر کرے گی, اور 248 میں جو چیز آپ کہہ رہی ہیں امیونٹی کے حوالے سے, جو پریزیڈنٹ کی ہے امیونٹی, اس کے ساتھ کئی اور ممبرز کی امینڈمنٹ کی بھی تجویز آ سکتی ہے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیا جائے, یا اس کو نہیں اس کو انکلوڈ کر لیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے پہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ ووٹنگ دیکھنا ضروری ہے. جو کمیٹی کے ممبران جو ہیں, اراکین جو ہیں, وہ کیا کریں گے, کیا وہ کل کریں گے, کیا وہ پرسوں کریں گے, کیونکہ کمیٹی تو ابھی چل رہی ہے اور یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ سنڈے کو ووٹنگ ہونی ہے جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا. ہو سکتا ہے وہ منڈے کو ہو سکتا ہے وہ پورا ہفتہ لگ جائے آگے, یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, یہ امکانات ہیں. دیکھیں اب یہ تو slow and steady wins the race والی سچویشن. ایبسولوٹلی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں, اس پہ زیادہ وقت تو نہیں لگے گا, لیکن جو تھوڑا جو اس کی کبھی امکانات کیا ہے کہ کل ووٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی, میں ابھی آپ کو یہ نہیں کنفرم کر سکتا, کیونکہ آج تو ہم نے آدھے ڈرافٹ کے تھرو بھی نہیں ہوئے. مطلب کل ووٹنگ نہیں ہوگی, میں یہ سمجھ لوں. ہو سکتا ہے, دیکھیں جی ڈرافٹ کے تھرو ہوں گے, پھر ایک رائے آئے گی, پھر ایک ذہن بنائیں گے کمیٹی کے اراکین جو ہیں کہ کس حوالے سے کون سی شک پہ کیا ووٹ کرنا ہے یا امینڈمنٹس کیا ہونی ہے. Before I wrap up the segment, میں علی ظفر صاحب تھوڑے مسکرا رہے تھے 28ویں ترمیم کی بات سن کے. علی ظفر صاحب, why were you smiling? کیونکہ آپ نے اچھی کراس ایگزامینیشن کی, جرا کی, اور آپ نے یہ چیز باہر نکلوا لی
میں اس لیے اسمائل کر رہا تھا کیونکہ آج سے پہلے بالکل ڈینائی ہو رہا تھا کہ 27ویں ترمیم بھی ڈینائی کیے جا رہے تھے سارے وزراء کہ کوئی کسی قسم کی 27ویں بھی نہیں آ رہی. تو اب 27ویں کے بعد آپ نے 28ویں کا بھی ذکر آج سنا ہی دیا. اب اس کے لیے بھی آپ تیار ہیں. بٹ بیرسٹر علی ظفر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. کامران مرزا صاحب, بہت شکریہ.